بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، یا بدیع اللہ تعالیٰ کا انتہائی بابرکت، عظمت اور شان و شوکت والا نام ہے. یہ اس میں جمالی ہے. بزرگ حضرات جو ہیں اس نام کا جو ہے ذکر کرنے کی جو ہے تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. مشکلات، پریشانی و دکھ درد اور غموں کے اندر جو بھی اس نام کو پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی اس کی جو ہے دکھ درد اور غم دور ہو جائیں گے. یا بدیع، اے بغیر نمونہ کے ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والے، یہ اس میں جمالی ہے. جو اس کو پڑھے گا، اس کا ذکر کرے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر چیز کو نہایت غور اور فکر سے دیکھے گا، ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا. قدرت الہی کے عجائبات جو ہیں اس کو نہایت غور اور فکر سے ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا. اگر کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش آ جائے، کوئی حاجت درپیش آ جائے، کوئی دکھ درد یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو بعد نماز عشاء جو ہے اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں 1000 مرتبہ یا بدیع آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی حضور دعا کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے 1000 مرتبہ پڑھتے ہوئے یا بدیع. زیادہ سے زیادہ یہ 15 منٹ کا یہ وظیفہ ہے. تو انتہائی مفید اور پاورفل وظیفہ ہے. تو 15 منٹ جو ہیں وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے بعد نماز عشاء جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درمیان میں یا بدیع آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ہر طرح کی جائز حاجتیں اور جائز مقصد میں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی. تو آپ نے نماز پنجگانہ کی جو ہے وہ یعنی کہ پابندی کرنی ہے، خصوصی اہتمام کرنا ہے. جو مرضی ہو جائے اپنے پوری کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، با جماعت نماز ادا کرنے کی اپنی کوشش کرنی ہے. اگر اس کے ساتھ آپ استغفار کی تسبیحات بھی کر لیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور جلد انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہوگی، جلد مشکل اور پریشانی سے نجات حاصل ہوگی. تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد جو ہے 3 تسبیحات جو ہیں استغفار کی کر لیا کریں. جو بھی استغفار آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ صرف اس طرح پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ والا استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یعنی کہ جو بھی آپ استغفار آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، سب سے پہلے 3 تسبیحات استغفار کی کر لیں، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ یا بدیع پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز تمام مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ اتنی جلدی غائب ہو جائیں گی، اتنی جلدی دور ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ کبھی کوئی مصیبت، کوئی دکھ درد آپ پر آیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی حاجتیں پوری ہوں گی، دکھ درد غم مصیبتیں دور ہو جائیں گی، رزق میں فراغ دستی انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگی، رزق میں برکت حاصل ہوگی. تو یہ عمل جو ہے یہ آپ اس عمل کو کیا کریں. جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، حاجت پیش آ جائے، اس عمل کو کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز بے حد فائدہ حاصل ہوگا.
تو اس عمل کو جو ہے آپ جو ہے ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی جو ہے اجازت عام ہے۔ نماز کی پابندی اپنے وظیفے کے دوران بھی کرنی ہے، وظیفے کے بعد بھی کرنی ہے، کیونکہ بغیر نماز کے کسی بھی وظیفے سے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تو بہت ساری مشکلات اور مصیبتیں، دکھ درد، اس لیے یعنی کہ آدمی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسی بے برکتی جو ہے اس میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی پریشانیوں میں، دکھ دردوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی، گناہوں پر استغفار نہیں ہوتا۔ تو نماز کی پابندی کریں اور انشاءاللہ العزیز تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی حاجت درپیش آئے، اس عمل کو آپ کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ حاصل ہوگا، اور جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس عمل کی اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، صرف اور صرف جائز حاجت اور جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین مسلمین کی تمام جائز حاجتوں کو اور مقاصد کو پورا فرمائے، دکھ درد تکالیف کو، مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے، تنگ دستی کو دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔